الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے گھر ہی سے حق کا قانون ملتا ہے۔ میں اس علی کا ذکر کیوں نہ کروں جس علی سے محمد کا خون ملتا ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین الوقار، آج کی محفل پاک حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کی آل کا سچا پیار نصیب فرمائے اور اس پیار اور محبت کے اندر اللہ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ ایک سوال ذہن کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر ان کا ذکر یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے رسول کا ذکر کرو، تو یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے علی کا ذکر کرنا، حسن کا ذکر کرنا، حسین کا ذکر کرنا، فاطمہ کی بات کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور پیدا ہوتا ہے۔ میں ایک حدیث کے ذریعے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ کیوں لازم ہے اور کیوں ضروری ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کی زبان پر نبی کے گھر والوں کا ذکر جاری رہے؟ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مستدرک میں امام حاکم نے اسے نقل فرمایا اور اپنے بچوں کو یاد کروانے والی یہ حدیث پاک ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، اگر کوئی بندہ اپنا مصلی بچھائے کعبہ شریف کے بالکل سامنے، اور کس جگہ پر؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان۔ کعبہ کی 4 جہتیں ہیں اور ان 4 جہتوں میں سے جو سب سے عظیم جہت ہے کعبہ کی وہ ہے جس جہت کے اندر مقام ابراہیم ہے اور حجر اسود ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی سائٹ پر ہیں، یعنی کونے کے اندر حجر اسود ہے اور پھر تھوڑا سا آگے آئیں تو مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر جس پتھر پر جناب ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کا نشان ہے، اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے اس نشان کو محفوظ کرنے کا حکم دیا، اور ہر حاجی حج کرنے کے لیے جب جاتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو اسے حکم ہوتا ہے کہ جب تو طواف سے فارغ ہو جائے تو نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، عمرے کے یا طواف کے 2 نفل پڑھنے ہیں، لیکن پڑھنے کہاں پر ہیں؟ وہاں پڑھنے ہیں جہاں پیارے ابراہیم کے قدم کا نشان موجود ہے۔ اسے کہا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ابراہیم کے قدم والی جگہ کو مصلی بناؤ، یعنی وہاں پر نماز ادا کرو۔ یعنی اللہ بھی چاہتا ہے کہ پیاروں کی برکت جہاں موجود ہو اسے محفوظ رکھا جائے۔ جو لوگ برکت کا انکار کرتے ہیں وہ علم سے نابلد
مقلد ہیں، خیانت کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. اگر برکت کوئی چیز نہ ہوتی، نبی کا قدم جہاں لگا ہے اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، تو اس پتھر کو محفوظ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ جو پتھر کعبہ کے عین سامنے محفوظ کیا گیا اور کوئی مائی کا لال اسے ہٹا نہیں سکتا، یہ قیامت تک محفوظ رہے گا. چونکہ حکم قرآنی جو ہے کہ جب عمرہ کرنے والا طواف سے فارغ ہو تو اس پتھر کے پاس جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں، اور یہ بڑا عظیم الشان پتھر تھا، جب کعبہ شریف کی تعمیر کی پیارے ابراہیم نے تو اس پتھر پر گو کا آپ نے کام کیا. جیسے معمار عمارت بناتے ہیں تو اس کے لیے گو تیار کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو گو کا انداز اور ہے، لیکن اس وقت اس پتھر پر آپ نے پورے کعبہ کی تعمیر کی. اور یہ کتنا عظیم الشان تھا کہ جب اسماعیل گارا لا کر دیتے پیارے ابراہیم کے ہاتھ کے اندر تو آپ نے پتھر پر گارا رکھنا ہوتا تو جس پتھر پر آپ کھڑے تھے یہ خود ہی فضا میں بلند ہو جاتا، پتھر کو پتہ چل جاتا کہ اب گارا رکھنا ہے. اور پھر جب پیارے اسماعیل پتھر لے کر آتے، یعنی دیوار کے اوپر اب گارے پر پتھر رکھنا ہے، تو جناب ابراہیم نیچے ہو کے وہ پتھر لیتے، جیسے ابراہیم کے ہاتھوں میں پتھر جاتا تو پتھر پھر فضا میں بلند ہو جاتا. یہ وہ پتھر تھا. پھر اس پتھر نے پیار اور محبت سے پیارے ابراہیم کے قدموں کو اپنے اندر جذب کیا، وہ نشان بن گیا. اور پھر وہ نشان اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ اس نشان کو محفوظ کر لیا گیا، اور آج بھی وہ رونق وہاں پر موجود ہے. تو اب رسول اللہ نے اس جگہ کا نام لیا جو کعبہ شریف میں، سارا کعبہ یہ عظمتوں والا ہے، اس کی چاروں جہتیں رحمتوں والی ہیں. کعبہ پہنچنا یہی بڑا کمال ہے، لیکن رسول اللہ نے اس جہت کا نام لیا جو سب سے بلند جہت ہے. فرمایا ایک بندہ کعبہ شریف پہنچ جائے اور کعبہ کے بالکل سامنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مصلی بچھائے، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ مصلی بچھائے ایک دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے نہیں، ساری زندگی جتنا اس کے پاس وقت ہے، جتنی عمر ہے، پوری زندگی وہاں مصلی بچھا کے کیا کرے. حضور ارشاد فرماتے ہیں وَصَلَّى وَصَامَ، وہاں مصلی بچھائے، دن کو نماز ادا کرے، روزہ رکھے، رات کو نماز پڑھے، کعبے کے چکر کاٹے. یعنی ایک بندے کی مثال حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کعبہ شریف چلا جائے، عجم میں نہیں عرب میں، اور عرب میں بھی خالی مکہ نہیں، مسجد حرم، اور مسجد حرم میں بھی عین کعبے کے سامنے، اور عین کعبے کے سامنے اس جہت پر جہاں مقام ابراہیم اور حجر اسود موجود ہے وہاں مصلی بچھائے، اور مصلی بچھا کے کیا کرے؟ دن میں روزہ رکھے، رات میں عبادت کرے، سجدے پر سجدے کرے. پھر کیا ہو؟ ثم ماتا، اس کی موت آ جائے، وہ فوت ہو جائے، وہ دنیا سے چلا جائے، لیکن اس سے ایک جرم ہو گیا ہو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیوں ضروری ہے نام علی لینا، کیوں ضروری ہے نام حسن و حسین لینا، کیوں ضروری ہے نبی کی بیٹیوں کا ذکر کرنا، کیوں ضروری ہے نبی کی بیویوں کا تذکرہ کرنا، اور ایک مسلمان کا عقیدہ ان کے متعلق کیوں شستہ ہونا ضروری ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کعبہ پہنچے، کعبہ کے سامنے مصلی بچھائے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان دن میں روزہ رکھے، رات میں عبادت کرے، ثم ماتا، پھر وہ مر جائے، لیکن ایک جرم اس سے ہو جائے، کیا؟ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ بَيْتِ محمد، وہ میرے گھر والوں سے بغض رکھتا ہو. نمازی کہاں کا ہے؟ کعبے کا، کعبے کے چکر کاٹنے والا، کعبے کا روزہ دار، جہاں پر ایک نیکی کی قیمت کتنی ہے؟ 1,00,000 کے برابر. فرمایا وہاں پر ساری زندگی بسر کر دے، لیکن جرم کیا ہے؟ میری آل سے بغض رکھتا ہوں، میری آل سے دشمنی رکھتا ہوں، میری آل کے متعلق اس کے دل کے اندر جگہ نہیں ہے. فرمایا یہ بندہ مر جائے تو میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے سنو یہ جائے گا کہاں؟ یہ کعبے کا نمازی، یہ کعبے کا حاجی، یہ کعبے کا چکر کاٹنے والا میری آل کا بغض اگر رکھے گا کہاں جائے گا؟ فرمایا دخل النار، یہ بندہ دوزخ جائے گا. یہ وہ وجہ ہے ایک ایمان والا بندہ اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر نبی کے گھر والوں کا پیار ہونا ضروری ہے.
اور مجدد الافسانی علیہ رحمہ بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں. آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے، مکتوبات شریف کے اندر موجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ جس کے سینے کے اندر حضور کی آل کا پیار ہو، اور بہت کچھ اسے ملتا ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی ملتی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ اسے ایمان کی سلامتی عطا فرماتا ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے پوری ایک حدیث نقل فرمائی. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. امام راضی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ حضور کی آل کی محبت میں فوت ہوتا ہے عام موت نہیں مرتا، اللہ اسے ایمان والی موت عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات، جو نبی کی آل کی محبت میں فوت ہوتا ہے عام موت نہیں مرتا، بستر پر بھی اللہ اسے شہادت والی موت عطا فرماتا ہے. یہ فیضان ہے، یہ فیضان ہے. اور اب دیکھیے، ایک طرف وہ بندہ ہے جس کے سینے میں بغض ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، خواہ مخواہ اعتراض کرتا ہے، خواہ مخواہ اپنے ماتھے پر کروٹ اور بل ڈالتا ہے اور ناراض ہوتا ہے حضور کی آل کے ذکر سے. اس کا ٹھکانہ حضور نے کیا بیان فرمایا؟ دخل النار، دوزخ جائے گا. اور دوسری طرف وہ ہے جو ساری زندگی نوکری کرتا رہا حضور کی آل کی، سینے میں پیار رکھا حضور کی آل کا، سینے میں حب رکھی حضور کی آل کی. تو میرے حبیب نے کیا کہا؟ فرمایا عام موت نہیں مرے گا، اللہ اسے شہادت والی موت عطا فرمائے گا. دنیا سے جائے گا تو شہادت کا مرتبہ ملے گا. اچھا، مجدد الافسانی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا. آل کی محبت میں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے. بعض اب آپ سوال کرتے ہیں، فلاں بھی تو حب آل نبی ہے، فلاں بھی تو حضرت علی کے نام کے نعرے لگاتا ہے، تو پھر اگر آل کی محبت یہ بیڑا پار کرتی ہے تو ان کا بیڑا کیوں نہیں پار؟ ان پر تو آپ یہ کہتے ہو، یہ کہتے ہو، یہ کہتے ہو. اس کا جواب مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مکتوبات شریف کے اندر بڑا خوبصورت دیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آل کی محبت اسی کی قابل قبول ہوگی جس کے دل میں صحابہ کا پیار موجود ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کے ساتھ بغض رکھ کے، صحابہ سے عداوت رکھ کے پھر بندہ آل کی محبت کا نعرہ لگائے. فرمایا قابل قبول نہیں ہے. اس لیے یہ جو حضور کی آل ہے، سرکار کے مبارک دور میں حضور کی جو آل ہے، آل تو ہے ہی ہے، لیکن پہلا شرف ہے اللہ نے انہیں صحابہ کا بھی عطا فرمایا. حضرت علی آل میں ہیں، صحابی بھی تو ہیں. حضرت فاطمہ آل میں ہیں، صحابیہ بھی تو ہیں. حضرت امام حسن پاک آل میں ہیں لیکن صحابی بھی تو ہیں. حسین پاک آل میں ہیں لیکن صحابی بھی تو ہیں. اس لیے مجدد الافسانی کہتے ہیں کہ حضور کی آل کے ساتھ پیار محبت یہ اس بندے کا قبول ہوگا جس کے سینے میں سارے صحابہ کا پیار بھی موجود ہوگا. یعنی حضور کی آل کا پیار یہ حضور کی ہر نسبت کا بندے کو حیا دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ لفظ آپ کے مجدد الافسانی کے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی اور شافی. ترمذی کی ایک حدیث شریف ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین اور امام حسن کی طرف اشارہ کیا. دونوں شہزادے تھے. اشارہ کیا اور کیا کہا؟ من احب ہذین، میری امت میں سے جس بندے نے ان دونوں سے پیار کیا. من احب ہذین، جس نے حسن سے پیار کیا، جس نے حسین سے پیار کیا. اور دوسرا جملہ، اور حضور فرماتے ہیں وَأَبَاهُمَا، جس نے ان دونوں کے بابا علی سے پیار کیا. یہ نام حضور نے اپنی زبان سے لیے. یہ تقاضا محبت اللہ کے حبیب نے خود کیا ہے. ترمذی کی حدیث سیاستہ کے اندر کہا جس نے ان دونوں شہزادوں سے پیار کیا اور ان کے ابا علی سے پیار کیا. اور پھر رسول اللہ نے تیسرا جملہ بولا وَأُمَّهُمَا، اور جس نے ان دونوں شہزادوں کی ماں فاطمہ سے پیار کیا. میری بیٹی جس کے متعلق رسول اللہ نے جملہ بولا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے امام حسن سے پیار کیا، امام حسین سے پیار کیا، امام حسن و حسین کے بابا علی سے پیار کیا، میری بیٹی فاطمہ سے پیار کیا،
اس کی جزا حضور نے بیان فرمائی. حضور فرماتے ہیں کان معی فی درجاتی، قیامت کے دن جنت میں اللہ میرے درجے میں انہیں جگہ عطا فرمائے گا، میرے درجے میں انہیں جگہ عطا فرمائے. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی بزم حشر کے اندر نا سب کے لیے درجے مخصوص ہوں گے، لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے درجے میں جگہ پا سکے. نبیوں کا درجہ تو بہت بلند ہوگا، اور پھر نبیوں میں سے جو نبیوں کے امام ہیں محمد رسول اللہ، ان کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا. تو جسے نبی کے درجے میں جگہ ملے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسے نبی کے پڑوس میں جگہ ملے گی. یعنی جنت میں جب چاہے گا مصطفیٰ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے گا. یہ جزا حضور نے بیان فرمائی. میری آل کے ساتھ، حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ، علی کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ پیار، یہ بندے کو وہاں پر فائدہ دیتا ہے. دیکھیے ایک اور حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل کا تذکرہ کن لفظوں میں ارشاد فرمایا. میرے محبوب فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. یہ بلڈنگ ہے تو اس کی بنیاد ہے، بنیاد ہی پر یہ ساری بلڈنگ کھڑی ہے. ہر چیز کی بنیاد ہے، جڑ ہے. ایک درخت ہے، جڑ پہ کھڑا ہے، نیچے سے جڑ کھوکھلی ہو جائے وہ گر جائے گا، وہ ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہ بلڈنگ ہے، اگر نیچے سے کھوکھلی ہے جڑ تو ایک ہی جھٹکے کے اندر یہ گر جائے گی. یعنی بنیاد ہر چیز کی ہوتی ہے، اور وہ چیز بنیاد ہی پر کھڑی ہوتی ہے. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد بیان فرمائی. جس کلمے کو ہم نے پڑھا، جس دین کو ہم نے قبول کیا، جس اسلام کا ہم نے نعرہ لگایا، میرے حبیب نے اس اسلام کی بیان فرمائی. فرمایا وَأَسَاسُ الْإِسْلام، اسلام کی بنیاد دو چیزیں. کلمہ تو بنیاد ہے ہی ہے، نماز تو بنیاد ہے ہی ہے، روزہ تو بنیاد ہے ہی ہے، اور حج زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت بندے پر، وہ تو بنیاد ہے ہی ہے. لیکن جس چیز سے کلمہ قابل قبول ہوگا، جس سے نماز قابل قبول ہوگی، جس سے روزہ قابل قبول ہوگا، جس سے حج اور کعبے کے چکر قابل قبول ہوں گے، تو میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وَأَسَاسُ الْإِسْلام، دو چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد. سب سے پہلی چیز فرمایا حب آل بیت رسول اللہ، اسلام کی پہلی بنیاد ہے میرے گھر والوں سے پیار. یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بغیر اسلام قائم رہ سکتا؟ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی عالم کی کہانی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے لبوں سے نکلے جملے ہیں. فرمایا اسلام قائم ہی تب رہے گا جب میری آل سے پیار ہوگا. اور دوسرا جملہ یعنی مجدد الافسانی نے جو قول ارشاد فرمایا وہ حدیثوں کی روشنی میں ارشاد فرمایا. تو میرے حبیب نے کہا اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں، پہلی چیز میری آل سے پیار، اور دوسری چیز وَأَصْحَابِي، میرے صحابہ سے پیار. یہ دونوں پیار جب اکٹھے ہوں گے تب اسلام کی بنیاد قائم ہوگی. اگر کسی کے پاس ایک پیار ہے دوسرا نہیں، ناکام ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں صحابہ کا نوکر ہوں لیکن آل کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں، ناکام ہے. اور ایک کہتا ہے میں آل کا نوکر ہوں لیکن صحابہ کے ساتھ اس کے نظریات اچھے نہیں، وہ بھی ناکام ہے. تو میرے حبیب کہتے ہیں اگر کوئی اسلام کی بنیاد کو قائم رکھنا چاہتا ہے اسے میں طریقہ بتاتا ہوں، میری آل کی نوکری کرے، میرے اصحاب کی نوکری کرے، اس کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی. یہ بنیاد ہے اسلام کی. اور دیکھیے جب بندہ دنیا چھوڑتا ہے، قبر کا معاملہ ہے، نہ ختم ہونے والا عرصہ، پھر ایک ٹائم آئے گا قیامت قائم ہوگی، اور پھر جنت دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں، حدیثوں میں موجود ہے. تو جب جنتیوں کو جنت بھجوایا جائے گا، جو وے استعمال ہوگا، جو رستہ استعمال ہوگا جنت جانے کا، وہ کیا ہے؟ پل صراط. پل صراط بچھے گا کہاں؟ دوزخ پر. اس سے گزر کر جنتی جنت میں جائیں گے. رستہ وہ استعمال ہوگا، تیز اتنا ہے کٹ کٹ کے لوگ دوزخ میں گریں گے. بڑوں بڑوں کے قدم لڑ کھڑا جائیں گے، پھسل جائیں گے. اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے سلم سلم کی صدائیں لگائیں گے، مولا میرے غلاموں کو سلامتی سے پار چڑھا دینا. لیکن اللہ کے حبیب نے ایک نسخہ دیا، اگر چاہتے ہو پل صراط پر تمہارے قدم لڑ کھڑائے نہ،
تمہارے قدم میں پھسلن پیدا نہ ہو، تم پل صراط سلامتی سے پار کر جاؤ۔ میں طریقہ بتاتا ہوں، طریقہ کیا ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لآل بیتی و اصحابی، فرمایا اس بندے کے قدم پل صراط پر ثابت رہیں گے جس کے سینے میں میری آل کا پیار بھی ہوگا اور میرے اصحاب کا پیار بھی ہوگا۔ اچھا خالی پیار نہیں، جو حدیث کے لفظ ہے نا اشدکم حبا لآل بیتی وَأَصْحَابِي، جو ٹوٹ کے میری آل سے پیار کرے گا، جو ٹوٹ کے میرے اصحاب سے پیار کرے گا، فرمایا میرے اصحاب کا پیار، میری آل کا پیار، یہ پل صراط پار کروانے کے لیے لازمی ہے۔